جھٹکا تو چہرے کو بالوں سے چھپا دیا، پھر جو مارا جھٹکا تو بالوں کو اوپر کر دیا۔ میں نے پوچھا پاگل یہ کس کٹ کے بال ہیں؟ بولا حضرت یہ تیرے نام کے بال۔ میں نے کہا اچھا میرے نام کے ہیں؟ ایک تو ایسا نوجوان ہے جو کم از کم میرے نام کے بال رکھ رہا۔ بولا حضرت یہ آپ کے نام کے نہیں ہیں، تیرے نام کے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بھائی میرے ہی نام کے۔ بولا حضرت آپ نہیں سمجھ رہے، ایک ہے پٹھان، انہوں نے ایسے ہی بال رکھے ہیں تو میں نے اس خان کی نقل کی ہے۔ میں نے کہا بے وقوف تو ایک خان کی نقل نہیں کرتا، اگر بال بڑھانا ہی تھا تو زلفیں رکھتا، پٹھان کی نقل نہ کر کے محبوب رحمان کی نقل کرتا اور کہتا مدینے والے نبی میرے بال تیرے نام، میرا مال تیرے نام، میری جان تیرے نام، میری آل تیرے نام، میری دولت تیرے نام، میری ثروت تیرے نام، میری عزت تیرے نام۔ تو مصطفیٰ آواز دیتے اے میرے غلام پھر تو جنت تیرے نام، جنت کی حوریں تیرے نام، جنت کی نہریں تیرے نام، جنت کے باغات تیرے نام، جنت کے سرشت و شادابیاں تیرے نام۔ شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی کر دے میرے نام، اس لیے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرے۔ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا امام ہوتا ہے۔ لہذا مولویوں کے پاس بیٹھا کرو تاکہ تمہارے پیدا ہونے پر جو ابا نے امی نے خوشیاں منائی تھی تم وہی رہو، اور نہیں تو جب تم پیدا ہوئے تھے نا تو تمہاری دادی پان کھا کھا کر مٹھائیاں بانٹتی تھی، ہوتا ہوگا، اور جب پوتی ہوئی تھی تو منہ لٹکا کر بیٹھ گئی تھی، دوسری پوتی ہو گئی، دوسری پوتی ہو گئی، کاہے کو خوشی، کاہے کو لڈو، کاہے کو کیا۔ تمہارے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی تھی، اللہ نے اچھا خاصا مرد بنایا ہے تو مرد بن کر رہو، آپ مت بن جاؤ۔ قوت مردانگی میں فرق ہوتا ہے، جو جس چیز سے مشابہت کرتا ہے اس کے اندر وہی خصلتیں آنے لگ جاتی ہیں۔ لہذا تم مصطفیٰ کے غلام ہو، مصطفیٰ کا غلام بن کر زندگی گزارو۔ ہم سب کے پیارے نبی کے ابا کا نام، ہم سب کے پیارے نبی کی ماں کا نام ماشاء اللہ پڑھے لکھے، ہم سب کے پیارے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب، واہ واہ ماشاء اللہ، اللہ اور ترقی عطا فرمائے ماشاء اللہ۔ ہم سب کے پیارے نبی کے ابا مکے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک مکی عورت نے مصطفیٰ کے ابا کو دیکھا تو بولی اے عبداللہ مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت عبداللہ بولے میں اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا، جہاں میرے ماں باپ کریں گے وہی کریں گے، مگر آج میرا بیٹا ہمارا بچہ یہ نوجوان کہتے ہیں ہمارے ماں باپ تو برے خیالات کے ہیں، جہاں میں چاہوں گا وہی کروں گا۔ یہ گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے، یہ کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ ایک لعنت ہے، لعنت، یہ ایک لعنت ہے جس کے ساتھ تو کنیکشن جوڑ رہا ہے۔ میرے بچے تیرے گھر میں تمہاری آنے والی بیٹی بھی، آج اگر کسی کی بیٹی کو تو پریشان کرتا ہے، آنے والا کل تیرے لیے ہلاکت کا ہوگا، آنے والا دن تیرے لیے بربادی کا ہوگا، آنے والا مستقبل تیرے لیے خون کے آنسو رونے والا ہوگا۔ لہذا رب پاک نے عورت کو نہ تو سر کی ہڈی سے پیدا کیا ہے، نہ پیر کی ہڈی سے پیدا کیا ہے، بلکہ دل کے پاس کی ہڈی سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے پیدا کیا ہے کہ عورت کو نہ تو پیر کی جوتی سمجھی جائے، عورت کو نہ تو سر کا تاج سمجھا جائے، بلکہ عورت جب تمہاری ماں بنے تو وہ تمہارے لیے جنت کا حقدار بن جائے، جب تمہارا باپ بنے تو جنت کی بشارت دینے والا بن جائے، جب تمہاری بہن بنے تو شفقت و پیار کرنے والی ایک پاکیزہ پاک دامن خاتون بن کر تمہاری حفاظت کرے، جب عورت تمہاری بیٹی بنے تو قیامت میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ۔ لہذا ان پاکیزہ رشتوں کی تعظیم و تکریم کرو تاکہ آنے والی نسل تمہاری کامیاب ہو۔ آپ کی شادی حضرت عبداللہ کی حضرت آمینہ سے ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد پھر اسی گلی سے گزرے، کیا دیکھا حضرت عبداللہ نے کہ اس عورت نے چہرے کو پھیر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عورت کا معاملہ ہے، کچھ دن پہلے تو کہہ رہی تھی مجھ سے نکاح کر لو اور آج تم نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ عورت بولی ما رأیت بین عینک نورا ما رآہ فلان، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم کہ قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے کہ وہ نعمت آمینہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ اے عبداللہ میں نکاح کرنا چاہتی تھی، تمہاری جوانی کی وجہ سے نہیں، تمہارے حسب کی وجہ سے نہیں، تمہارے نسب کی وجہ سے نہیں، تمہارے خاندان کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہاری پیشانی پر ایک نور چمکتا تھا، میں جانتی تھی کہ وہ نور اس کے شکم میں جائے گا جو آپ کی بیوی بنے گی، مگر اب جب آپ کی شادی ہو چکی ہے تو وہ نور منتقل ہو کر حضرت آمینہ کے شکم میں جا چکا ہے، تو اب آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے آپ کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے جب مصطفیٰ میرے شکم میں آئے، جب میں دھوپ میں چلتی تھی تو آسمان کا بادل مجھے سایہ کرنے لگتا،
جب میں پیڑ کے پاس سے نکلتی تو پیڑ میری طرف کو جھک جایا کرتا تھا. جب میں پہاڑ کے پاس سے گزرتی تو پہاڑ کی چوٹیوں پہ سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کبھی کبھی میں گھبرا جاتی کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے مصطفیٰ کی آمد کا وقت قریب ہوا تو میں نے گھر میں کیا دیکھا, ایک لمبے قد والے بزرگ آ گئے. میں نے پوچھا آپ کون؟ وہ بزرگ بولے آمنہ گھبرا مت, میں تیرا بابا ہوں. ارے محبت سے بولو, بات ختم کر رہا ہوں, ذرا محبت سے بولو. وہ بزرگ بولے آمنہ گھبرا مت, میں تیرا بابا بول رہا ہوں. حضرت آمنہ نے کہا میرے ابا تو ایسے نہیں تھے, اتنے لمبے, اتنے چوڑے, اتنی وسعت والے میرے ابا تو ایسے نہیں تھے. وہ بزرگ بولے آمنہ گھبرا مت, میں تیرے ابا کا بھی ابا ہوں. حضرت آمنہ نے کہا میرے دادا بھی تو ایسے نہیں تھے. وہ بزرگ بولے آمنہ گھبرا مت, میں تیرے باپ کا باپ, بشریت کا باپ, آدمیت کا باپ, انسانیت کا باپ, ابو البشر آدم ہوں. اور اے آمنہ مبارک ہو, تیری گود میں آنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں, سید المرسلین تشریف لا رہے ہیں, ساری کائنات کے مالک و مختار نبی تشریف لا رہے ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کے وقت میں حضرت عمر بن عاص کی والدہ میرے گھر میں موجود تھی. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میری ماں نے مجھے بتایا کہ مصطفیٰ کی ولادت کے وقت میں آسمان کے تارے آسمان سے اتر کے حضرت آمنہ کی چھت پہ آ لگے تھے. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے ہیں, خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہیں, مگر اچانک کیا دیکھا, خانہ کعبہ میری طرف کو جھکا چلا آ رہا ہے. حضرت عبد المطلب گھبرا گئے, آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ غربت کا دور, یہ تنگدستی کا دور, یہ مفلسی کا دور, یہ فاقہ کشی کا دور. کافی دنوں سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے تمام فصلیں برباد ہو چکی ہے. غربت کا دور ہے, تنگدستی کا دور ہے. آخر کعبہ کو ہوا کیا ہے؟ یہ جھکا جا رہا ہے, کہیں دیواریں منہدم نہ ہو جائے, کہیں دیواریں پھٹ نہ جائے, کعبے کی دیوار کہیں منہدم ہو کر گر نہ جائے تو دوبارہ کعبہ کی تعمیر مشکل ہے. دوبارہ کعبے کی تعمیر کیسے ہو پائے گی؟ یہ سوچ کر طواف کعبہ کر رہے تھے. اچانک حضرت عبد المطلب کی نظر حضرت آمنہ کی چھت پہ پڑی. کیا دیکھا؟ آسمان سے نورانی قندیل ہے جو حضرت آمنہ کے گھر کو گھیرے میں لے رکھا ہے. اسی لیے خانہ کعبہ بھی حضرت آمنہ کے گھر کو جھک رہا ہے. اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں آسمان کے تارے مصطفیٰ کی دانے رحمت کے چھت پہ کیوں آئے تھے؟ تارے نور کے, مصطفیٰ سراپا نور, تارے نور کے, مصطفیٰ سراپا نور. تو وہ نوری تارے نور والے مصطفیٰ سے نوری صدقہ مانگنے آئے تھے. اسی لیے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا, صدقہ لینے نور کا. ارے آیا ہے تارا نور اور میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیارا نور کا. نور دن دونا تیرا, دے ڈال صدقہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت آنی ہے نا. آج یہ سال ثواب, کتنے سال ثواب میں تھے وہ بچے بھی خوش نصیب ہیں جو اپنے آبا اجداد کے نام پہ یہ سال ثواب کرتے ہیں. ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں نا سبحان اللہ بولیں گے, یہاں بیٹھیں گے سنیں گے ثواب ملے گا. نیت کریں گے نا تو فرشتے کو ثواب تھال میں سجا کر, دشت میں سجا کر, سینی میں سجا کر, نام لکھ کر, ابا کا نام, دادا کا نام, خاندان کا نام وہ مردے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تیرے فلاں چاہنے والے, تیرے فلاں چاہنے والے, تیرے فلاں رشتہ دار نے تیرے لیے ثواب کا نذرانہ بھیجا ہے. وہ مردہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ڈوبتے ہوئے کو اگر تنکے کا سہارا مل جائے اس سے لاکھوں درجہ زیادہ خوش ہوتا ہے. اسی لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں ان انس قال هل يصل اليهم قال يصل اليهم ويفرحون كما تفرح احدكم بالهديه. پوچھا گیا سرکار ہم جو آبا و اجداد کے نام پہ یہ سال ثواب کرتے ہیں کیا یہ ثواب انہیں ملتا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا ہاں, یہ ثواب تھال میں سجا کر, دشت میں سجا کر, سینی میں سجا کر مردے کو پیش کیا جاتا ہے. مردہ ثواب پا کر خوش اس طرح ہوتا ہے جس طرح سے کہ ایک دوسرے کو نذرانہ دیتے ہو تو نذرانہ لینے والا جس طرح خوش ہوتا ہے ایسے ہی مردہ ثواب پا کر خوش ہوتا ہے. ایک مقام پہ مصطفیٰ نے فرمایا یتبع الرجل یوم القیامہ من الحسنات امثال الجبال فیقول یا ربی ما ھذا فیقال باستغفار ولدی وبصدقۃ ولدی.
मुस्तफा फरमाते हैं कल क़यामत में कुछ गुनहगार की नेकियां पहाड़ों के बराबर, पहाड़ों के बराबर। वो पूछेंगे या अल्लाह हम गुनहगार थे, इतनी नेकियां कहां से मिल गई? तो अल्लाह कहेगा ए मेरे बंदे, तू जो अपनी औलाद को छोड़ कर आया था, तेरी औलाद ने तेरे नाम पर इसाले सवाब किए हैं, वो सवाब जमा होते होते आज इतनी हो गई वो नेकियां के पहाड़ों के मानिंद हो चुकी है। पता चला कि सवाब नहीं मिलता है, इसाले सवाब की महफिल कीजिए। ये दुनिया फानी है, 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात है। कल हमारे अब्बा गए, आने वाला कल हम जाएंगे। हम अगर अपने बाप दादा के नाम पे इसाले सवाब करेंगे तो हमारे नाम पे कोई करेगा, हम भूल जाएंगे तो मर गया मरदूद। इरमान से हद माशाअल्लाह। अल्लाह सुनने से कोई अकीदा बना कर रखे। इसाले सवाब का इत्मीम कीजिएगा, इसाले सवाब का इत्मीम कीजिए। ये जलसे, ये मिलाद, ये फातिहा, ये तीजा, ये 10वां, ये 20वां, ये 40वां, ये बरसी, नाम अलग अलग, काम एक। मेरे मौला कहां से कहां ले आया? मदीने में जाओगे, मुस्तफा के रोजे को देखोगे, गुंबद खजरा को देखोगे, आंखों में से आंसू जारी। वो शहरे मदीना है जहां सूरज भी शर्मा कर निकलता है। वो शहरे मदीना है जहां बिल्ली और कबूतर में यारी देखी है। दाने डाले जाते हैं, वही बिल्ली वही कबूतर। एक बहुत बड़े आलिम दीन उम्रे को गए हुए थे, मदीने में उनका रुकना हुआ। रोजाना बिल्ली करीब आ जाती है, भागेगी नहीं आपसे, आगे बैठ जाएगा, आपके सामान में मुंह भी नहीं डालेगा। वो आलिम दीन जब जब खाने बैठे बिल्ली आ जाती तो पहले वो बिल्ली को खिलाता, बाद में खुद खाता। रोजाना सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, रोज पहले बिल्ली फिर वो खाते, पहले बिल्ली को खिलाते फिर वो खाते। बिल्ली खाती चुपचाप चली जाती। 6 दिन 7 दिन गुजरे, 7वें दिन दिल में ख्याल आया या अल्लाह तेरे महबूब के शहर से कोई खजूर ले जाता है, कोई तस्बीह ले जाता है, कोई मुसल्ला ले जाता है। मेरे मौला मैं कुछ नहीं, मैं इस बिल्ली को ले जाना चाहता। अरे मोहब्बत से बोलो। दुनिया आती है सरकार आपकी बारगाह से तबर्रुक में मुख्तलिफ सामान लेकर जाती है। मैं चाहता हूँ कि इस बिल्ली से बेहतर मेरे लिए कोई तबर्रुक नहीं है। बिल्ली को तोड़ तोड़ कर रोटी दे रहे थे, दिल में ये ख्याल आया कि बिल्ली ने खाना छोड़ दिया। दिल में ख्याल ही आया कि मैं इस बिल्ली को तबर्रुक बनाकर हिंदुस्तान ले जाऊंगा। ये ख्याल आया ही, न खजूर न मुसल्ला न तस्बीह ले जाऊंगा तो मुस्तफा के शहर की बिल्ली, इसलिए कि मुस्तफा के शहर की हर चीज लाजवाब है। इतनी प्यारी बिल्ली, इतनी अच्छी बिल्ली, इसी को मैं तबर्रुक बनाकर हिंदुस्तान ले जाऊंगा। ये ख्याल आया, बिल्ली ने खाना छोड़ा, आंखों में से आंसू आई, बिल्ली वहां से गई। दोबारा 3 दिन तक हजरत रहे मगर बिल्ली नहीं आई। ये वहाबी कहते हैं कि मुस्तफा को इल्म गैब नहीं। अबे नादान, मुस्तफा के शहर की रहने वाली बिल्ली जब दिल की बात समझ सकती है तो मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? मुस्तफा के अल्लाह का अता करता इल्म का आलम क्या होगा? वो गोया के बिल्ली कह रही थी हजरत सारी दुनिया मदीने के लिए कुर्बान होती है, मदीने की गलियों में रहना चाहती है, मदीने में रहकर अपना ठिकाना जन्नतुल बकी को बनाना चाहती है, मगर आप कैसे हैं कि मुस्तफा के शहर से मुझे दूर ले जाना चाहते हैं। याद रखो हजरत, मुझे आपका खाना नहीं चाहिए, मुस्तफा जाने रहमत का शहर मदीना चाहिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ अब गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।